بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیز اسکالرز، گزشتہ لیکچر میں اسلامی فقہ کے ارتقاء کے حوالے سے 3 ادوار کا ذکر ہوا تھا، یعنی عہد رسالت، عہد صحابہ اور عہد تابعین۔ اب یہ اسلامی فقہ کا سفر اگلے دور میں داخل ہوتا ہے۔ یہ دور 2 صدی ہجری کے اوائل سے شروع ہو کر 4 صدی ہجری کے نصف تک محیط ہے۔ تقریباً 250 سال کا یہ عرصہ ہے۔ اس کو اکثر مورخین نے ترقی کا دور، تدوین کا دور، مکاتب فقہ کا دور اور سنہرا دور کا عنوان دیا ہے۔ اس دور کی جو کئی نمایاں خصوصیات ہیں، ان میں سے ایک جو ہمارے موضوع سے تعلق رکھتی ہے وہ ہے کہ اس چوتھے دور میں، تدوین کے دور میں، باقاعدہ فقہ نے ایک منظم شکل اختیار کی اور باقاعدہ مکاتب وجود میں آئے، مسالک، مذاہب وجود میں آئے۔ ان سے مراد ایک منظم طریقہ شرعی علوم کو سمجھنے کا اور ان پر عمل کرنے کا ہے۔ یہ مذاہب وہ نہیں ہے کہ جس کا تعلق عقائد سے ہے، ان کا تعلق ہے عملی مسائل، کہ ہمیں عملی معاملات کے اندر کس میتھڈ کو، کس طریقے کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو یہ بہت سارے میتھڈز آئے، بہت سارے مکاتب اس دور میں ہوئے، بہت سے مجتہدین اس دور میں آئے، اور اس دور کو مجتہدین کا دور بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن اہل سنہ کے اندر یہ 4 معروف فقہی مکاتب اس وقت پائے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم ان کا خاص طور پر تعارف حاصل کریں گے۔ تاریخی اعتبار سے فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی اور فقہ حنبلی کی ترتیب بنتی ہے۔ سب سے پہلے فقہ حنفی، اس کی نسبت ہے امام ابو حنیفہ کی طرف، جن کا نام تھا نعمان بن ثابت۔ ابو حنیفہ ان کی کنیت۔ تو یہ عربوں میں کلچر رہا ہے کہ ان کے ہاں اعزاز کے طور پر کنیت کا استعمال ہوتا تھا، ابو، ابن، اس طرح کے الفاظ سے۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا تھا کہ اس کا تعلق کوئی کسی نسبی رشتے سے ہی ہے۔ نسبی رشتے بھی استعمال ہوئے ہیں لیکن ضروری نہیں۔ جیسے امام ابو حنیفہ اس وجہ سے ابو حنیفہ نہیں کہلاتے کہ کوئی حنیفہ نامی ان کی بیٹی تھی، بلکہ اس کی نسبت ہے ملت حنیفہ کی طرف۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو ملت حنیفہ کہا جاتا ہے، جس پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بعثت ہوئی اور آپ نے اس ملت کو کمال تک پہنچایا۔ تو ابو الملت الحنیفہ، چونکہ انہوں نے ملت حنیفہ یعنی ملت اسلام کی خدمت کی، تو جس کی وجہ سے ان کو یہ لقب دیا جاتا ہے۔ سن 80 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی اور سن 150 ہجری میں بغداد میں ان کی وفات ہوئی، اور بغداد کے خیزران قبرستان میں ان کی تدفین ہوئی۔ ابتدائی نشو و نما کوفہ میں پائی، اور جن بڑے اہل علم سے انہوں نے علم حاصل کیا ان میں محدثین میں سے عطا ابن ابی رباح اور عبداللہ ابن عمر کے جو مولا نافع تھے، وہ ان کے اساتذہ میں شامل ہیں۔ 18 سال تک حماد بن سلیمان، جن کو کوفہ کے اندر مدرسۃ الرائے کے شیخ کی اور سربراہ کی حیثیت حاصل تھی، ان کے پاس رہے، ان سے علم فقہ حاصل کیا، اور پھر ان کے بعد انہی کی مسند کا جانشین بنے، اور ان کا ایک بہت بڑا
نام ہوا۔ حماد بن سلیمان کے استاذ تھے ابراہیم نخعی۔ وہ اپنے دور میں اس مدرسۃ الرائے یا مدرسۃ الکوفہ کے سربراہ تھے، جیسے سعید بن مسیب مدرسۃ المدینہ کے سربراہ اور بانی تھے، بالکل اسی درجے پر اس دور میں ابراہیم نخعی تھے۔ ابراہیم نخعی کے استاذ ہیں علقمہ بن قیس، اور ان کے استاذ ہیں عبداللہ بن مسعود، جو بہت ہی معتبر، بہت ہی معروف صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کی رائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سے بہت زیادہ مناسبت رکھتی تھی، بلکہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی ان کو کوفہ بھیجا تھا اور کہا تھا کوفہ والوں سے کہ میں تمہارے لیے اس شخص کو بھیج رہا ہوں جس کو میں اپنے پاس رکھنے کو ترجیح دیتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں نے اپنی ترجیح پر تمہاری ترجیح کو مقدم رکھا۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے صحابہ سے بھی ملاقات کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ان میں نمایاں ہے، اس لحاظ سے گویا وہ تابعی بھی شمار ہوتے ہیں، بہت زیادہ معلومات رکھنے والے، بہت ذہین، گہرائی میں چیزوں کو دیکھنے والے، اور اس کے ساتھ ساتھ عملی زندگی میں نہایت دیندار اور کر و فر اور تعیش اور آسائش کی زندگی سے بہت دور تھے۔ اپنی علم سے اور اپنے زندگی کے دین کے فروغ کے مشن سے ان کو اتنی گہری وابستگی تھی کہ ان کو دو طرح کے ادوار میں، یعنی اموی دور کا بالکل اختتامی دور اور عباسی دور کا آغاز کا دور ملا، اور دونوں ادوار میں ان کو پیشکش کی گئی کہ وہ قاضی کے منصب پر فائز ہوں، لیکن انہوں نے معذرت کی، اور اس معذرت کے نتیجے میں ان کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ اموی دور میں وہاں کے گورنر نے باقاعدہ ان کو اس بات پر آمادہ کرنے کے لیے دروں کی سزا دی کہ ہر روز 10 درے لگائے جائیں کہ شاید وہ اپنی رائے ترک کر کے اور ہماری منصب کو قبول کر لیں، لیکن امام ابو حنیفہ اپنی رائے پر ثابت قدم رہے، جس کی وجہ سے ان کو رہا کرنا پڑا۔ بالکل اسی طرح کی آزمائش کا سامنا ان کو ابو جعفر منصور عباسی خلیفہ کے زمانے میں بھی ہوا، اور اس نے بہت زیادہ ان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی، حتیٰ کہ اس نے قسم تک کھا لی کہ وہ اپنے فیصلے پر عمل درآمد کر کے رہے گا، اور امام ابو حنیفہ نے جوابی قسم کھا لی کہ وہ بالکل ایسا نہیں کریں گے۔ بالآخر ان کو گرفتار کر لیا گیا، ان پہ دباؤ ڈالا گیا۔ جب ان کے اپنے ہی کچھ پہچاننے والے، جاننے والوں نے اس چیز پر ان کو سمجھانے کی کوشش کی، تو امام ابو حنیفہ کا جواب یہ تھا کہ وہ جعفر منصور زیادہ صاحب حیثیت شخص ہیں، مال و دولت رکھتے ہیں، تو وہ اپنی قسم توڑ کر کفارہ دے سکتے ہیں۔ چنانچہ ایک دن ابو جعفر منصور نے انہیں طلب کیا، اور اس سلسلے میں ان کا ایک مکالمہ ہوا۔ امام ابو حنیفہ نے ان کو کہا، امیر المومنین، اللہ تعالیٰ آپ کے حالات کو سنوارے، میں اس منصب کی اہلیت نہیں رکھتا۔ اس پر اس نے کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ پھر دوبارہ پیشکش کی۔ امام ابو حنیفہ نے کہا دیکھیے امیر المومنین، آپ نے میرے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ میں اس منصب کا اہل نہیں، اس لیے کہ ابھی آپ نے میری طرف جھوٹ کی نسبت کی، تو اگر میں جھوٹا ہوں تو پھر تو یقینی طور پر اس منصب کی اہلیت نہیں رکھتا، اور اگر میں سچا ہوں تو میں نے خود آپ کو کہہ دیا ہے کہ میں اس منصب کا اہل نہیں ہوں۔ اور بالآخر ان کو جیل بھیج دیا گیا، اور وہ اسی قید کی حالت میں ہی فوت ہوئے۔ بہرحال اس وقت ہمارے پیش نظر ان کی شخصی اور ذاتی زندگی نہیں، فقہی موضوع ہے،
امام ابو حنیفہ کو فقہ کے اندر اتنا زیادہ کمال حاصل تھا کہ امام شافعی ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ تمام لوگ فقہ کے اندر امام ابو حنیفہ کے اہل و عیال کی حیثیت رکھتے ہیں. یعنی جیسے اہل و عیال ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں اپنے سربراہ خاندان پر، اسی طرح گویا کہ لوگ فقہ کے معاملات میں امام ابو حنیفہ پر انحصار کرتے ہیں. ان کے اصول مذہب کے ان کے جو فقہی اصول ہیں وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور اس کے بعد اقوال صحابہ پر اعتماد کرتے ہیں. صحابہ میں اختلاف رائے ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ پھر میں ان میں سے اپنے علم اور اپنی سوجھ بوجھ کے مطابق صحابہ کے اقوال میں سے ہی انتخاب کر لیتا ہوں. باقی اگر معاملہ تابعین تک چلا جاتا ہے، باقاعدہ انہوں نے نام لیے کہ معاملہ ابراہیم نخعی تک چلا جاتا ہے، امام شعبی تک چلا جاتا ہے، اور حسن بصری تک چلا جاتا ہے، ابن سیرین کی طرف چلا جاتا ہے، اس طرح مجتہدین کے نام لیے، تو پھر کہا کہ پھر مجھے بھی ان کی طرح اجتہاد کا حق حاصل ہو. تو بہرحال ترتیب ہمارے سامنے آ گئی کہ سب سے پہلے قرآن، پھر سننا، پھر صحابہ کی اجتماعی یعنی متفقہ رائے جس کو اجماع بھی کہتے ہیں، اور اگر ان میں اجماع نہیں ہے تو پھر ان میں سے کسی ایک قول کا انتخاب. اس کے بعد پھر وہ اجتہاد کی طرف جاتے ہیں. اجتہاد میں وہ قیاس کو بھی استعمال کرتے ہیں، استحسان کو بھی استعمال کرتے ہیں. استحسان ایک فقہی ماخذ ہے ثانوی درجے کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی مسئلے میں ظاہر قیاس، جو قیاس ظاہر ہے، اس کو ترک کر کے ہم زیادہ گہرائی سے سوچ و بچار کر کے اس سے زیادہ اہم دلیل کی طرف چلے جائیں. تو یہ جو عمل ہے کہ قیاس ظاہر کے مقابلے پر ہم نے زیادہ مستند، زیادہ مضبوط دلیل کو اختیار کیا، تو یہ عمل استحسان کہلاتا ہے. حتیٰ کہ کسی مسئلے میں دو قیاس بھی آ جاتے ہیں، دو طرح کے قیاس. ان دو طرح سے اگر ہم کسی معاملے پر غور کر رہے ہیں تو ایک اینگل سے ہمیں ایک معاملے سے مناسبت نظر آتی ہے، دوسرے زاویے سے کسی اور مسئلے سے اس کی موافقت نظر آتی ہے. ان میں سے ایک ظاہر قیاس ہے جو فوری طور پر ہماری اس مسئلے کی طرف توجہ چلی جاتی ہے. لیکن جب ہم بہت ڈیپلی جا کے غور کرتے ہیں تو ایک اور مسئلے کے ساتھ ہمیں اس مسئلے کی مناسبت نظر آتی ہے تو ہم اس پر قیاس کرتے ہیں. تو یہ جو بہت زیادہ گہرائی کے ساتھ ہم نے غور و فکر کر کے اور دوسرے قیاس کو ہم نے ترجیح دی تو یہ بھی استحسان کہلائے گا. تو استحسان بنیادی طور پر یہی ہے کہ قیاس ظاہر کے مقابلے پر اس سے زیادہ مضبوط دلیل کو اختیار کر لینا، اور یہ سارا اجتہادی عمل ہوگا، سوچ و بچار، غور و فکر، اور اس کے نتیجے میں اس نتیجے پر پہنچنا کہ فلاں دلیل زیادہ معتبر ہے یا زیادہ وزنی ہے. اس عمل کو استحسان کہا جاتا ہے. بہرحال یہ طریقہ کار امام ابو حنیفہ کی فقہ میں موجود ہے. اب یہاں پر ایک بحث فقہ حنفی میں یہ بھی ہوئی کہ امام ابو حنیفہ کے ہاں خبر واحد کی قبولیت کی کیا نوعیت ہے. خبر واحد کی قبولیت میں امام ابو حنیفہ نے کچھ شرائط متعین کی ہے. مثلا ایک تو یہ ہے کہ وہ حدیث اس درجے کی ہو کہ ثقہ اور قابل اعتبار لوگوں کے درمیان شہرت رکھتی ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جس نے حدیث روایت کی ہے، جو صحابی روایت کر رہے ہیں، ان کا عمل اس حدیث کے برعکس نہ ہو، اور اسی طرح اس کا تعلق ایسے مسائل سے نہ ہو جو عام لوگوں کو اکثر پیش آتے ہیں. اس کو عموم بلوہ بھی کہتے ہیں. عموم بلوہ کا مطلب ایک ایسا مسئلہ جو اکثر لوگوں کو پیش آتا ہے. تو اگر اس خبر واحد کا تعلق ایسے مسئلے سے ہے تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اس کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ جب ایک عمومی ابتلا کا مسئلہ تھا، اکثر لوگوں کو پیش آتا تھا، تو پھر اس پر ایک آدمی نے حدیث کیسے روایت کی؟ اس پہ تو روایات زیادہ آنی چاہیے تھی.
تو اس وجہ سے بھی وہ اس حدیث کو قبول نہیں کرتے. ہاں اگر خصوصی بلوہ ہے، یعنی کسی خاص موقع پہ کوئی مسئلہ پیش آتا ہے اور کسی کو پیش آتا ہے، اس میں ہمیں کوئی حدیث ملتی ہے، وہ یقیناً قبول کریں گے کہ جس شخص کو معاملہ پیش آیا تھا اس نے آپ سے سوال کر لیا اور اس نے رہنمائی حاصل کر لی اور اس کے ذریعے ہم تک پہنچ گئی. اسی طرح گویا ان کے ہاں یہ بھی شرط ہے کہ اس میں کوئی ایسی مخفی قسم کی خامی نہ ہو جو بظاہر نظر نہیں آتی، لیکن جو ماہرین ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر کوئی کمزوری موجود ہے. تو بہرحال حدیث کی قبولیت کے لیے، خبر واحد کی خاص طور پر قبولیت کے لیے امام ابو حنیفہ کی شرائط نسبتاً سخت ہے. اور خبر واحد سے مراد وہ ہے کہ جس میں ابتدائی جو 3 ادوار ہیں، صحابہ کا دور، تابعین کا دور اور تبع تابعین کا دور، اس میں ایک بڑی تعداد اس حدیث کو روایت کرنے والی نہیں ہے، تو اس حدیث کو پھر خبر واحد کہا جائے گا. اسی وجہ سے کئی معاملات کے اندر امام ابو حنیفہ نے جو رائے اختیار کی وہ اسی اساس پر اختیار کی. اسی کے ساتھ ساتھ اگر شرائط پوری ہیں لیکن سند میں کمزوری ہے تو امام حنیفہ اس حدیث کو قبول کر لیتے ہیں. پھر وہ سند کی جو کمزوری ہے وہ ان شرائط کی پورا ہونے کی وجہ سے وہ کور ہو جاتی ہے. مثلا جیسے حدیث قہقہہ ہے، امام ابو حنیفہ اس حدیث کے اساس پر اس بات کے قائل ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھنے کے دوران زور سے ہنستا ہے، جس کو قہقہہ کہا جاتا ہے، تو اس کی نہ صرف نماز ختم ہو جاتی ہے بلکہ اس کا وضو بھی ختم ہو جاتا ہے. اب اس کو نئے سرے سے وضو کر کے نئے سرے سے نماز پڑھنی ہوگی. اس کی بنیاد ایک حدیث ہے. اس کی سند میں تو بحث ہے، لیکن امام حنیفہ اس کو ترجیح دیتے ہیں اور قیاس ترک کر دیتے ہیں. یہاں پر تو اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ جو ایک عام تاثر دیا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ حدیث پر قیاس کو ترجیح دیتے ہیں، تو یہ عمومی نوعیت کا نہیں ہے، اس میں تفصیل ہے. اب یہاں پر حدیث ضعیف کے مقابلے میں امام ابو حنیفہ قیاس کو ترک کر لیں. اسی طرح اور بھی کئی مثالیں موجود ہیں. امام ابو حنیفہ کی فقہ کے فروغ میں ان کے شاگردوں کا بہت بڑا بنیادی کردار ہے. چنانچہ باوجود اس کے کہ فقہ کے اندر امام ابو حنیفہ کی کوئی باقاعدہ تصنیف ہمیں نہیں ملتی، لیکن ان کے فقہ کے فروغ دینے میں ان کے شاگردوں کا بڑا بنیادی کردار ہے. اس میں 4 ان کے بہت نمایاں شاگرد ہیں: امام ابو یوسف، امام محمد بن حسن شیبانی، امام ظفر بن حذیل اور امام حسن بن زیاد. امام ابو یوسف سن 113 ہجری میں پیدا ہوئے اور انہوں نے امام ابو حنیفہ کے جو سینئر ترین شاگرد ہونے کی ذمہ داری ادا کی. ان کو ہارون الرشید کے دور میں قاضی القضات کا لقب دیا گیا اور یہ اسلامی تاریخ کے پہلے قاضی القضات یعنی چیف جسٹس. چنانچہ اس منصب پر فائز ہونے سے ان کو عملی مسائل سے آگاہی ہوئی جو عام طور پہ لوگوں کو پیش آتے ہیں، جس کے نتیجے میں فقہ کے حوالے سے مزید ڈیولپمنٹ ہوئی، نئے مسائل کے حل کرنے کا ان کو موقع ملا. امام ابو یوسف کا نام ہے یعقوب بن ابراہیم. کتاب الخراج ان کی بہت معروف کتاب ہے، جس میں انہوں نے مملکت کے جو مالی معاملات ہیں اس پر رہنمائی کی، اور یہ کتاب عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے تقاضے پر لکھی گئی. تو یہ گویا کہ آج اسلامی معاشیات کے حوالے سے اس کتاب کو اساسی اور بنیادی اہمیت حاصل ہے. دوسری شخصیت امام محمد بن حسن شیبانی کی. ابتدا میں تعلیم انہوں نے امام ابو حنیفہ سے شروع کی، لیکن ابھی اپنی تعلیم مکمل نہیں کر سکے تھے کہ امام ابو حنیفہ کی وفات ہو گئی، تو بعد میں انہوں نے امام ابو یوسف سے علوم حاصل کی. ان کو فقہ حنفی میں بڑا امتیازی مقام حاصل ہے،
کیونکہ ان کو امام مالک سے بھی اور امام اوزاعی سے بھی علم حاصل کرنے کا موقع ملا، اور پھر بعد میں امام شافعی کے ساتھ ان کی کئی مناظرات بھی، گفتگو بھی ہوئے، اور امام شافعی نے ان سے بہت چیزیں اخذ بھی کی. تو یوں گویا کہ ایک بڑی ممتاز اور نمایاں شخصیت ان کی علمی حوالے سے سامنے آتی ہے، اور حنفی فقہ کی تدوین میں ان کا بڑا بنیادی کردار ہے. سب سے پہلے ان کی جو کتاب معروف ہوئی کتاب الاصل، اس کو مبسوط بھی کہتے ہیں، اس میں انہوں نے حنفی فقہ خاص طور پہ امام ابو حنیفہ کی آراء کو جمع کیا. اسی طرح جامع صغیر، جامع کبیر، اور سیر صغیر، سیر کبیر. سیر کے نام سے جو کتابیں لکھی گئیں اس کا مقصود در حقیقت اسلامی فقہ کے حوالے سے جو جنگ کے مسائل ہیں ان پر گفتگو کرنا ہے، اور غیر مسلموں سے تعلقات کو اس میں موضوع بحث بنایا گیا، اور زیادات. یہ 6 کتابیں ہیں. ان 6 کتابوں کو ظاہر الروایہ کہتے ہیں، یعنی کتاب الاصل، الجامع الصغیر، الجامع الکبیر، السیر الصغیر، السیر الکبیر، اور الزیادات. یہ بنیادی کتابیں ہیں. ان کو مسائل الاصول بھی کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی امام محمد کی اور بھی کئی کتابیں موجود ہیں، ان کو مسائل النوادر کے طور پہ ذکر کیا جاتا ہے. اس فقہ میں جو تیسری شخصیت ہے شاگردوں میں امام زفر بن حذیل کی ہے. ان پر اجتہاد کا بہت زیادہ غلبہ تھا، قیاس کا بہت زیادہ استعمال کرتے تھے. باقی عملی زندگی کے اندر وہ بہت ہی زاہد تھے. ان کو بھی منصب قضاء قبول کرنے پر مجبور کیا گیا تو وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے، اور حتیٰ کہ اسی پاداش میں ان کا گھر بھی گرا دیا گیا. پھر دوبارہ انہوں نے اپنے گھر کو بنایا، پھر ان پر اسی طرح دباؤ ڈالا گیا، پھر انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، پھر ان کا گھر گرا دیا گیا. تو بہرحال قیاس کے حوالے سے امام ظفر کو بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی. چوتھی شخصیت ہے حسن بن زیاد کی. انہوں نے گویا امام ابو حنیفہ سے بھی، امام ابو یوسف سے بھی، حتیٰ کہ امام محمد سے بھی علوم حاصل کیے، اور ان کی بھی کئی تصنیفات ہیں، اور امام محمد کے بعد ان کی روایات کو اہمیت دی جاتی. اس فقہ کے اندر کئی کتابوں نے شہرت بھی حاصل کی، جن میں مختصر الطحاوی ہے، مختصر الکرخی ہے، اور مختصر القدوری ہے. یہ کتابیں اس میں شہرت کی حامل ہیں. دوسری فقہ ہے فقہ مالکی. نسبت ہے مالک بن انس، ابو عبداللہ ان کی کنیت تھی. ان کو امام اہل المدینہ بھی کہا جاتا ہے، امام الحجاز بھی کہا جاتا ہے. ان کے جو دادا تھے وہ بہت بڑے تابعی تھے، اور ان کے جو والد تھے وہ صحابی تھے. تو سن 93 ہجری میں مدینہ میں ولادت ہوئی، اور مدینہ میں ہی سن 179 ہجری میں وفات پائی. تو یہ تبع تابعین میں سے شمار ہوتے ہیں، اور پوری زندگی مدینہ کے اندر ہی انہوں نے بسر کی، سوائے ایک موقع پر حج کرنے کے لیے وہ مکہ تشریف لے کے گئے، اور پوری زندگی انہوں نے مدینہ منورہ میں بسر کی. اور ان کی سند کو حدیث کے اندر اصح الاسانید کہا جاتا ہے، ان تمام سندوں میں سے صحیح ترین سند، جس کو امام بخاری نے ذکر کیا کہ جس سند میں امام مالک ابو الزناد سے اور وہ اعرج سے اور وہ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، تو یہ سب سے بہترین، سب سے صحیح ترین سند ہے. بہرحال انہوں نے علماء مدینہ سے علوم حاصل کیے، اور ان کے جو معروف اساتذہ ہیں ان میں عبد الرحمن بن ہرمز، جن کے پاس 13 سال رہے. اسی طرح حدیث کی بہت بڑی شخصیت ہیں محمد بن مسلم بن عبید اللہ ابن شہاب زہری کے نام سے معروف ہیں، وہ بھی ان کے اساتذہ میں شامل ہیں. اسی طرح نافع جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا تھے، ان سے بھی علم حاصل کیا. اسی طرح ربیعۃ الرائے جو رائے کے حوالے سے بڑی شہرت رکھتے تھے، ربیعہ بن عبد الرحمن ان کا نام تھا، اور وہ مدینہ کے جو 7 معروف فقہا تھے
ان کے شاگرد تھے، تو وہ بھی امام مالک کے اساتذہ میں شامل ہیں۔ امام مالک بہت زیرک آدمی تھے، بہت اچھا حافظہ تھا، اور حق کے معاملے میں کسی قسم کی وہ جسے پسو پیش کے قائل نہیں تھے۔ عام طور پر وہ ریاستی معاملات میں کوئی دخل نہیں دیتے تھے، لیکن جہاں کوئی ایسی چیز انہیں محسوس ہوتی تھی کہ جس میں دین کے تقاضے سے انہیں رائے دینی چاہیے تو وہ اس میں ہچکچاتے نہیں تھے۔ اور ایک موقع پر انہوں نے ایک آزمائش کا بھی سامنا کیا کہ ان کا فتویٰ تھا کہ ایسے شخص کی طلاق معتبر نہیں ہے جس پر دباؤ ڈال کر اور گن پوائنٹ پر کسی کی جان لینے کی دھمکی دے کر کسی شخص سے اگر طلاق لی جائے گی تو وہ طلاق کنسیڈر نہیں ہوگی۔ اس فتوے پر اس دور کے حکمرانوں سے ان کو بہت بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کا دباؤ تھا کہ وہ اپنے اس فتوے کو واپس لیں، کہ کیونکہ کئی لوگوں سے اس دور کے حکمرانوں نے جبراً بیعت لی تھی، تو اس سے گویا کہ یہ نتیجہ بھی اخذ ہو رہا تھا کہ جبری بیعت معتبر نہیں ہوتی، لیکن امام مالک اپنی رائے پر قائم رہے۔ امام مالک کے فقہ کے جو اصول ہیں، کتاب، سنہ، اجماع اور رائے۔ قرآن سب سے پہلے ہے کہ قرآن میں اصول بیان کیے گئے، اس لیے قرآن میں سب سے پہلے تو ہم جو اس کے واضح الفاظ ہیں، نص الکتاب، جس مقصد کے لیے آیت اتری اس کو ہم پیش نظر رکھیں گے، پھر ہم اس کے ظاہر مفہوم کو پیش نظر رکھیں گے جس میں عمومیت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس سے جو ہمیں ایک مفہوم حاصل ہو رہا ہوگا اس کو ہم پیش نظر رکھیں گے۔ اس کے بعد سننا ہے، سننا کو وہ قرآن کی تکمیل کرنے والا تصور کرتے ہیں کہ قرآن کی گویا اس سننا کے ذریعے تکمیل ہوئی، اور پھر اس کے بعد وہ اجماع کو، اور اجماع بھی ان کے ہاں اہل مدینہ کا اجماع اساسی حیثیت رکھتا ہے، اس کو وہ عمل اہل مدینہ بھی کہتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ کہ مدینہ دار الہجرہ ہے، جہاں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے، اور یہیں آپ کی بقیہ زندگی بسر ہوئی، یہیں آپ کی زندگی مکمل ہوئی، اور یہیں پر آپ سے لوگوں نے علم حاصل کیا، تو یہاں کے رہنے والے لوگ گویا آپ کی سنت کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، اس وجہ سے وہ وہاں کے لوگوں کی رائے کو ہمیشہ فوقیت دیتے تھے، اور باقاعدہ اجماع اہل مدینہ یا عمل اہل مدینہ کو مالکی فقہ کے اندر بڑی اساسی حیثیت حاصل ہے۔ اس موضوع پر ان کی اپنے دور کے ایک بہت بڑے معروف فقیہ جو انہی کے ہم پلہ تھے، مصر کے فقیہ تھے، لیث بن سعد کے ساتھ بھی ایک بڑا طویل مکالمہ ہوا ہے۔ اسی طرح امام مالک قول صحابی کو بھی رائے پر ترجیح دیتے ہیں کہ اجماع اہل مدینہ کے بعد اگر قول صحابی موجود ہے تو وہ رائے کی طرف نہیں جاتے، بس یہ ضروری ہے کہ وہ قول صحابی کی سند درست ہو اور حدیث مرفوع سے اس کا کوئی ٹکراؤ نہ ہو۔ اب رائے کے حوالے سے جس چیز کی طرف وہ گئے ہیں قول صحابی کے بعد، تو اس کا دائرہ بہت وسیع ہے، اس میں مصالح مرسلہ بھی شامل ہے، استحسان بھی شامل ہے، عرف بھی شامل ہے، استصحاب بھی شامل ہے، اور سد الذرائع بھی شامل ہے۔ سد الذرائع کا مطلب کہ کسی ایسے جائز کام کو بھی روک دینا جس کا نتیجہ کوئی ایسی شکل میں نکل رہا ہو جو شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ ہو، تو اس کو سد الذرائع کہتے ہیں۔ تو اس کی بھی گویا کہ فقہ مالکی میں اہمیت ہے، تو رائے کے لفظ کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اور مصالح مرسلہ بھی یہ مالکی فقہ کے اندر بڑی اس کی ایک اہمیت ہے، بلکہ فقہ مالکی کی شناخت میں سے مصالح مرسلہ کا بھی ذکر ملتا ہے کہ ایسی مصالح جن کے بارے میں براہ راست شریعت کوئی گفتگو نہیں کر رہی، نہ اس کے حق میں نہ اس کے خلاف، لیکن مجموعی طور پر جو شریعہ کے مقاصد ہیں ان سے ہم آہنگی کی بنیاد پر وہاں رائے اختیار کی جاتی ہے۔
مثلا مصالح مرسلہ میں سے ایک مثال کہ ان کے ہاں یہ رائے ہے کہ اگر کسی شخص نے پانی دودھ میں ڈال کے اس میں ملاوٹ کر لی تو ظاہر اب یہ وہ چیز ہے جس سے عام لوگوں کو دھوکا ہوگا. اب وہ سزا کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ اس دودھ کو، اس ملاوٹ والے دودھ کو بہا دیا جائے. اب براہ راست شریعت میں اس حوالے سے اس کے حق میں یا اس کے خلاف کوئی چیز موجود نہیں، لیکن اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کی ضرورت ہے اور باقی لوگ جو اس طرح کے سوچ کی طرف آ سکتے ہیں تو ان کو بھی نصیحت ہو، عبرت حاصل ہو، تو لہذا وہ سزا کے طور پر اس بات کے قائل ہیں کہ ایسی ملاوٹ والی اشیاء کو استعمال کرنے کی بجائے ان کو ضائع کر دیا جائے. تو اس کی اساس وہ ہے کہ ان کے یہاں مصالح مرسلہ ہے. استحسان کی بھی قائل ہیں، بلکہ استحسان کا بھی ان کے یہاں بہت استعمال ہوا، حتیٰ کہ ان کا ایک قول ہے کہ علم کا 90% حصہ استحسان پر مبنی ہے. اب ان کے استحسان کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ کسی جزوی مصلحت کو جو شریعت کے مقاصد سے ہم آہنگ ہے اس کو ہم قیاس کے مقابلے پر ترجیح دے دیں. چنانچہ اسی اساس پر ان کی ایک رائے ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص کسی بھی جرم میں پکڑا جاتا ہے جس کے بارے میں باقاعدہ ثبوت نہیں ہے، اس کے بارے میں کچھ شکوک و شبہات ہیں، تو امام مالک اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ ایک مناسب حد تک ایسے شخص کو جسمانی طور پر دباؤ ڈالا جا سکتا ہے، اس کو مارا جا سکتا ہے تاکہ معاملے کی اصل نوعیت کھل کے سامنے آ جائے کہ واقعتاً صورتحال کیا ہے. تو اس طرح کی یہ اس کو انہوں نے استحسان کے اساس پر کہ اگر ایسا نہیں کریں گے تو جس شخص جو متاثرہ فریق ہے، مثلا کسی کی چوری ہوئی ہے یا اسی طرح کوئی اور متاثرہ شخص ہے، تو اس کی حقوق کی حفاظت کیسے ہوگی. تو باوجود اس کے کہ ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے، لیکن چونکہ شکوک و شبہات اس شخص کے حوالے سے پائے جاتے ہیں تو اس وجہ سے اعتراف بھی وہ نہیں کر رہا، اور ہمارے پاس کوئی دو ٹوک دلیل بھی نہیں ہے، کچھ ہمارے پاس خیال ہے، کچھ رجحانات موجود ہیں، کچھ شکوک موجود ہیں، تو معاملے کی تہ تک پہنچنے کے لیے ایسے شخص پر جس کو ہم اپنی زبان میں ملزم کہتے ہیں اس پر سختی کی جائے اور جسمانی طور پر اس پہ دباؤ ڈالا جائے تاکہ معاملے کی جو اصل حقیقت ہے وہ واضح ہو جائے. یا اسی طرح امام مالک نے اس رائے کو اختیار کر لیا، یہ بھی اسی اساس پر کہ اگر کوئی شخص وراثت سے فرار حاصل کرنے کے لیے اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو طلاق ہونے کے باوجود اس کو وراثت سے محروم تصور نہیں کیا جائے. اسی طرح استصحاب، یہ تمام چیزیں گویا کہ ان کے ہاں رائے کے اندر شمار ہوتی ہیں. ان کے جو معروف شاگرد ہیں اس میں عبداللہ ابن وہب ایک بہت معروف نام ہے، اور انہوں نے بڑا طویل عرصہ امام مالک کے پاس گزارا. سن 148 ہجری میں وہ آئے اور امام مالک کی وفات یعنی سن 179 تک ان کے پاس رہے، یعنی تقریباً کوئی 31 سال. تو ان کا ایک بڑا بنیادی کے حوالے سے، امام مالک کے حوالے سے یہ ایک بڑا بنیادی سورس ہے ان کے شاگردوں میں. اسی طرح ایک اور بڑا معروف نام ہے ان کے شاگردوں میں عبد الرحمن بن قاسم. ان کو مالکی فقہ میں اسی طرح کی حیثیت حاصل ہے جیسے کہ حنفی فقہ میں امام محمد بن حسن حاصل ہے. اسی طرح اشہب بن عبد العزیز، عبداللہ بن عبد الحکم، یہ بھی اسی طرح امام مالک کے شاگردوں میں نمایاں لوگ ہیں. اسد بن فرات، اسد بن فرات نے امام مالک سے موطا کی سماعت کی، پھر وہ عراق چلے گئے، امام ابو یوسف سے، امام محمد بن حسن سے علم حاصل کیا، اور پھر مصر چلے گئے، عبداللہ بن وہب سے ملے، عبد الرحمن بن قاسم سے ملے،
اور ان کے سامنے کئی مسائل پیش کیے، ان سے جوابات لیے، اور پھر انہوں نے ان سب کو سامنے رکھ کر ایک کتاب مرتب کی، اسدیہ، اور پھر یہی کتاب بعد میں اس پہ مزید کام ہوا اور المدونہ کہلائی۔ یہ معروف شخصیات ہیں مالکی فقہ کے اندر۔ مالکی فقہ کی جو معروف کتابیں ہیں، خود امام مالک نے اس میں سے 2 کتابیں براہ راست ان کی طرف منسوب ہیں۔ ایک موطا ہے جس میں حدیث اور فقہ جو ہے دونوں چیزیں ہمیں یکجا نظر آتی ہیں، احادیث بھی ہیں پھر فتاوی بھی ہیں۔ دوسرا مدونہ ہے جس میں تقریباً کوئی 36,000 مسائل کو جمع کیا تھا سحنون نے۔ سحنون کا نام تھا عبد السلام بن حبیب تنوخی۔ انہوں نے جو اسدیہ کتاب تھی اسد بن فرات سے وہ حاصل کی، اور پھر اس میں مزید انہوں نے کام کیا، کچھ اضافے کیے، کچھ اس کی ترمیمات کی، اور پھر اسی اسدیہ کو ان کے کام کے بعد المدونہ کا، المدونۃ الکبریٰ کا عنوان دیا گیا۔ تیسری شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے فقہ شافعی کی، امام محمد بن ادریس الشافعی۔ ان کی ولادت ہوئی سن 150 ہجری میں غزہ کے علاقے میں، اور وفات ہوئی مصر میں سن 204 ہجری میں۔ 150 ہجری سے 204 ہجری تک کا ان کا یہ عرصہ ہے حیات کا۔ انہوں نے بڑے بڑے اہل علم سے حدیث کا علم لیا، جیسے سفیان بن عیینہ ہیں، خود امام مالک ان کے اساتذہ میں شامل ہیں۔ پھر امام محمد بن حسن جیسی شخصیت کے پاس بغداد گئے، ان سے کافی ان کی بحث مباحثے رہے، اور ان سے بہت سارا جو اہل عراق کی فقہ تھی وہ ان سے حاصل کی۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد بن حسن سے تقریباً کوئی 1 اونٹ کے بوجھ کے برابر ان سے میں نے علم حاصل کیا، اور پھر اس کے بعد آخری عمر ان کی مصر میں گزری اور وہیں پر ان کا انتقال ہوا۔ تو اپنے دور کی گویا کہ بڑی نمایاں ممتاز شخصیت ہیں، اور بڑی بڑی شخصیات سے ان کا واسطہ پڑا، اور امام احمد بن حنبل جیسی شخصیت ان کے شاگردوں میں شامل ہے۔ یہ ابتدائی دور میں یمن کے اندر بطور والی کے متعین رہے، نجران کے علاقے میں، اور لوگوں کا بڑا ان کی طرف رجوع ہوا، اور وہاں جو یمن کا والی تھا تو وہ ان کی اس مقبولیت سے خوفزدہ تھا، حسد کا شکار تھا۔ اس نے ان پر یہ الزام لگا دیا کہ ان کا میلان شیعیت کی طرف، یعنی یہ امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کے حوالے سے ترجیح دیتے ہیں، اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کوئی حیثیت نہیں دیتے۔ تو اس گویا الزام میں ان کو پکڑ کر بغداد بھیج دیا گیا۔ وہاں ظاہر ان کی گفتگو ہوئی، اور وہاں پر انہوں نے اپنی اصل جو نظریات تھے وہ واضح کیے کہ مجھے حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر پورا اطمینان ہے، اور میرا اعتقاد بھی ہے۔ میرا حضرت علی سے ایک محبت کا تعلق ہے، اس کا تعلق ان معنوں میں نہیں کہ میں حضرات شیخین حضرت ابوبکر حضرت عمر کی امامت، فضیلت اور خلافت کا میں منکر ہوں، قطعاً نہیں۔ یوں گویا کہ ان کے نظریات جب خلیفہ کے سامنے آئے تو اسے اطمینان ہو گیا۔ اب یہاں بغداد میں آنے سے ان کو فائدہ یہ ہوا کہ یہاں ان کی ملاقات امام محمد بن حسن سے ہو گئی، اور یوں مزید گویا کہ ان کے علم کے اندر ترقی ہوئی۔ اس طرح مختلف جگہوں پر ان کے اسفار رہے، مکہ میں بھی رہے، وہاں پر بھی اہل علم سے ان کی ملاقاتیں رہیں، اور پھر آخر میں دوبارہ یہ بغداد آئے۔ وہاں پر پھر ان کی جو فقی آراء تھیں وہ مدون ہوئیں، اور یہ شافعی فقہ کے اندر فقہ قدیم کہلاتی ہے۔ اس کے بعد امام شافعی چونکہ مصر چلے گئے، وہاں کئی آراء ان کی تبدیل ہو گئی، جو حالات ماحول سے تعلق رکھتی تھیں، تو وہاں ایک اور نئی فقہ ڈیولپ ہوئی۔ تو کئی مسائل گوئے کہ فقہ قدیم کے مصر کی فقہ سے مختلف ہیں، اس کو فقہ جدید کہا جاتا ہے۔ یعنی خود امام شافعی کی فقہ کے اندر گوئے 2 رجحان موجود ہیں، ایک مذہب قدیم یا فقہ قدیم، اور
مذہبی جدید یا فقہ جدید کے عنوان سے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ فقہا گویا کسی رائے کے اسیر نہیں ہوتے تھے یا ان کے اندر جمود نہیں ہوتا تھا، بلکہ ہر وقت اپنی رائے پر نظر ثانی کے لیے تیار رہتے تھے، اور کبھی بھی کسی رائے کو دینے کے بعد اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنایا۔ جب بھی انہیں محسوس ہوا اپنی رائے میں کسی کمزوری کا، تو فوراً ہی انہوں نے اپنی رائے کو تبدیل کرنے میں کسی قسم کی کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ فقہ شافعی کے اندر 5 بنیادی مصادر ہیں۔ سب سے پہلے کتاب و سنت، کتاب و سنت کو یکجا ذکر کرتے ہیں، پھر اجماع ہے، پھر صحابی کا قول ہے، اور پھر اس کے بعد وہ قیاس کی طرف جاتے ہیں۔ یوں گویا کہ کتاب، سنت، اجماع، قول صحابی اور قیاس، یہ گویا کہ ان کی ایک ترتیب ہے جس سے وہ اپنے مسائل کو اخذ کرتے ہیں، اور انہوں نے کئی مسائل اس اساس پر اخذ بھی کیے، اور وہ اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن تو سنت کو منسوخ کر سکتا ہے، لیکن سنت قرآن کی ناسخ نہیں ہو سکتی۔ باقی خبر واحد کی قبولیت کے لیے ان کے ہاں شرط یہ کہ سند درست ہونی چاہیے، سند میں کسی قسم کا کوئی جھول نہ ہو۔ اس وجہ سے وہ مرسل حدیث کو قبول نہیں کرتے، یعنی وہ حدیث جس میں ایک تابعی براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہے صحابی کا ذکر کیے بغیر، اس کو امام شافعی قبول نہیں کرتے، سوائے اس کے کہ کوئی بہت بڑے تابعی ہوں جیسے سعید بن مسیب ہیں، وہ کوئی مرسل حدیث بیان کریں تو چونکہ ان کا بہت اونچا مقام ہے، تو یقیناً از خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ کسی حدیث کی نسبت نہیں کر سکتے، کسی صحابی سے ہی سنا لیکن صحابی کا نام انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ لیکن باقی وہ مرسل کے بارے میں رائے رکھتے ہیں کہ حدیث مرسل قابل قبول نہیں، جبکہ اس کے برعکس فقہ حنفی، فقہ مالکی میں حدیث مرسل قبول کی جاتی ہے، تو یہ بھی ایک اختلاف رائے یہاں پر موجود ہے۔ باقی خبر واحد کے لیے ان کے عموم بلوہ کی کوئی شرط نہیں ہے، اور اسی طرح یہ بھی شرط نہیں کہ اہل مدینہ کے عمل کے خلاف نہ ہو، جیسے فقہ مالکی کے ہاں خبر واحد اسی صورت میں قابل قبول ہوگی جب وہ عمل اہل مدینہ کے خلاف نہ ہو۔ امام شافعی کے ہاں یہ کوئی شرط نہیں، تو ہے کہ ان کے عمل اہل مدینہ کے مقابلے پر اگر ایک صحیح سند کے ساتھ حدیث آ جائے گی تو ہم اس حدیث کو ترجیح دیں گے۔ ان کے ہاں قیاس کا دائرہ بہت وسیع ہے، باقی وہ استحسان کی اصطلاح سے بھی اتفاق نہیں کرتے، مصالح مرسلہ کی اصطلاح سے بھی اتفاق نہیں کرتے، بلکہ ان کی رائے میں اس طرح کی اصطلاحات کا استعمال خواہش پرستی کو اور صرف منمانی کی سوچ کو فروغ دے سکتا ہے۔ ان کی کتاب الرسالہ اصول فقہ کی سب سے پہلی کتاب تصور ہوتی ہے جو ہم تک پہنچی ہے۔ اس کا اصل نام تو الکتاب تھا، یا وہ کتابنا کے عنوان سے اس کو ذکر کرتے ہیں، لیکن چونکہ اس کو انہوں نے ایک خط کی صورت میں عبد الرحمن بن مہدی کو بھیجا تھا، ان کا تقاضا تھا کہ کچھ ہمیں اصول بتائے جائیں جن کی روشنی میں ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کر سکیں، تو یہ اصول فقہ اور اصول حدیث کی کتاب ہے، اس لیے اس کو عنوان الرسالہ کا دے دیا گیا۔ اور امام رازی نے کہا کہ علم اصول کے اندر، اصول فقہ کے اندر اس کتاب کی نسبت امام شافعی کی طرف یوں ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ جیسے علم منطق سے ارسطو کی ایک نسبت ہے، وہ علم الاصول کے امام شافعی بانی ہوئے۔ اسی طرح ایک اور کتاب ہے کتاب الام، جس میں یہ بنیادی فقہی کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ یہ امام شافعی جب مصر میں مقیم ہو گئے تو وہاں انہوں نے یہ کتاب بڑے منفرد اسلوب کے اندر لکھی ہے، جس میں انہوں نے اپنی فقہی آراء کو جمع کر دیا۔ امام شافعی کی بھی کئی شاگرد معروف ہوئے، یا اسی طرح ان کے پیروکار معروف ہوئے، جن میں ابو یعقوب یوسف بن یحییٰ بویتی ہیں، ان کے معروف شاگرد ہیں، اسماعیل بن یحییٰ مزنی ہیں، ربیع بن سلیمان مرادی ہیں، یہ معروف ان کے شاگرد۔ اب ہم آتے ہیں چوتھی فقہ کی طرف، مذہب حنبلی یا فقہ حنبلی، احمد بن حنبل بن ہلال شیبانی، ان کی طرف ان کی نسبت ہے۔ ان کو اپنے دور میں امام اہل سنہ کہا جاتا ہے۔ 164 ہجری میں ولادت ہوئی،
اور وہیں پر ان کی نشو و نما ہوئی اور ان کی زندگی وہیں پر گزری، اور پھر ایک بہت بڑا ان پر ابتلا آئی، بہت بڑی ان پر آزمائش آئی، اور اس کے نتیجے میں ان کو جیل جانا پڑا۔ اس کا تعلق بنیادی طور پر ایک مسئلے سے تھا۔ جس دور میں تھے، یہ مامون کا دور ہے، اور اس دور میں معتزلہ کو بہت زیادہ اثر و رسوخ حاصل تھا۔ چنانچہ ایک مسئلہ بہت معروف ہوا خلق قرآن کا، کہ قرآن مخلوق ہے، یہ معتزلہ کی رائے تھی۔ امام احمد بن حنبل نے اس سے اختلاف کیا۔ اس دور کی حکومت نے تمام علماء کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، اکثریت نے حکومت کی رائے سے اتفاق کر لیا، صرف 4 شخصیات تھی جنہوں نے اس رائے سے اتفاق نہیں کیا، ان میں سے امام احمد بن حنبل بھی تھے، کہ جو قرآن کے مخلوق ہونے کے قائل نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا قرآن اللہ کا کلام ہے، اور کلام اللہ کی صفت ہے، تو صفت مخلوق نہیں ہو سکتی، کیونکہ مخلوق وہ چیز ہوتی جو پہلے نہیں تھی پھر وجود میں آئی۔ تو اللہ کی ایسی کوئی صفت نہیں ہو سکتی کہ ہم یہ کہیں کہ ایک وقت میں اللہ کی صفت کلام نہیں تھی۔ یہ عیب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کسی بھی مرحلے میں صفت کلام سے علیحدہ تصور کریں۔ تو اس وجہ سے چونکہ صفت کلام کا مظہر ہے قرآن حکیم، تو یہ مخلوق نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کی صفت ہے۔ اس کی وجہ سے ان پر تشدد بھی ہوا، گرفتار بھی ہوئے، اور طویل عرصہ گویا کہ جیل میں رہے، یہاں تک کہ کئی حکومتیں بدلیں اور بالآخر خلیفہ متوکل نے ان کو رہا کیا۔ فقہ کے حوالے سے ان کے 5 اصول ہیں۔ سب سے پہلے وہ توجہ دیتے ہیں کتاب و سنت کے اصولوں پر، کتاب قرآن حکیم اور سنہ، یہ پہلے نمبر پر۔ اس کے مقابلے پر وہ کسی چیز کو پیش نظر نہیں رکھتے، حتیٰ کہ اگر کوئی ایسی حدیث ہے جو سند کے لحاظ سے صحیح ہے، تو اگر کسی بڑے صحابی نے اس سے اختلاف بھی کیا تو وہ حدیث کو ترجیح دیتے ہیں، اس صحابی کی رائے کو ترجیح نہیں دیتے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ بنت قیس کی حدیث سے اختلاف کیا تھا۔ فاطمہ بنت قیس یہ کہتی تھی کہ مجھے طلاق ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے نہ تو نفقے کا فیصلہ کیا اور نہ ہی میرے لیے رہائش کا فیصلہ کیا، کہ جو ان کا سابقہ شوہر ہے تو عدت کے دوران اس پر ذمہ داری نہیں ڈالی کہ وہ اپنی مطلقہ بیوی کو عدت کا خرچہ دے اور عدت کے دوران رہائش دے۔ حضرت عمر کو اس رائے سے، اس حدیث سے اختلاف تھا، اس بنیاد پر کہ معلوم نہیں کہ خاتون کو واقعہ پوری طرح یاد ہے یا نہیں، لیکن چونکہ فاطمہ بنت قیس کی حدیث ہے تو امام احمد بن حنبل فاطمہ بنت قیس کی حدیث کو قبول کرتے ہیں اور اس کے مقابلے پہ حضرت عمر کی رائے کو قبول نہیں کرتے۔ تو بہرحال ان کے ہاں حدیث کے اگر سند درست ہے تو وہ ہر صورت میں اس کو فالو کرتے ہیں، چاہے اس کے مقابلے پر کسی بڑے سے بڑے صحابی کی بھی کوئی رائے موجود ہو، اس کی طرف وہ توجہ نہیں دیتے۔ دوسرا اصول ہے پھر صحابہ کا فتویٰ۔ اگر کسی مسئلے پر براہ راست قرآن و سنت کی کوئی نص موجود نہیں ہے تو پھر صحابہ کا فتویٰ ان کے یہاں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، بشرطے کہ ان کے درمیان اس مسئلے پہ کوئی اختلاف رائے نہ ہو۔ اور اگر اختلاف رائے ہے تو تیسرا پھر اصول یہ کہ پھر وہ صحابہ کے فتاوی میں سے انتخاب کرتے ہیں کہ کون سی رائے ان کی نظر میں قرآن سنت سے قریب تر ہے، اس سے باہر نہیں جاتے۔ چوتھا اصول ہے کہ وہ حدیث مرسل اور حدیث ضعیف سے بھی استدلال کرتے ہیں۔ حدیث ضعیف سے مراد بے بنیاد حدیث نہیں ہے، بلکہ حدیث ضعیف ان کے ہاں حدیث حسن کی ہی ایک قسم ہے، کیونکہ وہ بنیادی طور پر حدیث کی 2 قسمیں کرتے ہیں، صحیح اور ضعیف، اور ضعیف کے اندر پھر ظاہر بہت سارے مراتب ہیں۔ تو وہ حدیث ضعیف جو بے بنیاد نہ ہو، منکر نہ ہو، باطل نہ ہو، اس حدیث ضعیف کو یا اسی طرح حدیث مرسل کو وہ بہرحال قیاس سے مقدم رکھتے ہیں۔ 5ویں درجے پر جا کر 5ویں اصول میں جب کوئی چیز موجود نہیں ہے تو پھر وہ قیاس کی طرف ان کا رجوع ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بحث یہ بھی ہوئی ہے
کہ کیا امام احمد بن حنبل کا شمار فقہا میں ہونا چاہیے یا محدثین میں؟ دونوں آراء موجود ہیں۔ کچھ حضرات ابن جریر طبری جیسے حضرات ان کو محدثین میں شمار کرتے ہیں، فقہا میں شمار نہیں کرتے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ ہر صورت میں حدیث کو یا آثار صحابہ کو ترجیح دیتے ہیں، اور وہ در حقیقت امام شافعی کی فقہ کے اندر ہی گویا ان کا ایک مکتب بنتا ہے اس رائے کے مطابق۔ لیکن دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، وہ مستقل ان کی ایک فقہی حیثیت ہے اور ایک مستقل ان کا مکتب ہے، اور گویا کہ 4 فقہا میں سے وہ چوتھے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کے شاگردوں میں نمایاں ان کے 2 اپنے بیٹے ہیں، ایک صالح بن احمد اور ایک عبداللہ ابن احمد۔ اس کے علاوہ بھی احمد بن محمد، ابو بکر اسرم اور ابو بکر مروزی، یہ نمایاں نام ہے ان کے شاگردوں میں۔ لیکن ان کی فقہ کی جو تدوین ہوئی ہے وہ ابو بکر احمد بن محمد خلال نے کی، اور ان کی کتاب الجامع کے عنوان سے پہچانی جاتی ہے۔ اسی طرح ان کی ایک اور معروف شخصیت ہے ان کے حنبلی فقہ کی، ابو القاسم عمر بن حسین، ان کی کتاب مختصر الخرقی کافی شہرت رکھتی ہے۔ انہی کی فقہ میں بعد میں ابن تیمیہ کا نام بہت معروف ہوا، تقی الدین احمد بن تیمیہ۔ ان کی فتاوی بھی مشہور ہیں، رسائل بھی معروف ہیں، بہت معروف شخصیت ہیں۔ پھر اسی طرح ان کے شاگرد ابن قیم الجوزیہ، محمد بن ابی بکر نام تھا، ان کی بھی کئی کتابیں معروف ہیں، اعلام الموقعین، الطرق الحکمیہ، زاد المعاد، یہ معروف شخصیات جو حنبلی فقہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ حنبلی فقہ کے اندر جو کتابیں معروف ہوئیں، جیسے ابھی ہم نے اس کا ذکر بھی کیا، مختصر الخرقی، اور پھر اس کے بعد اس کی شروحات لکھی گئیں المغنی کے نام سے، موفق الدین ابن قدامہ نے اس کی شرح لکھی، اسی طرح اور حضرات نے بھی اس کی شروحات لکھی۔ امام احمد بن حنبل کا جو تعارف ہے وہ مسند احمد بن حنبل کے حوالے سے خاصی شہرت رکھتا ہے، بہت مفصل انہوں نے یہ حدیث کا ایک ذخیرہ جمع کیا المسند کے نام سے۔ وہ بھی گویا کہ مسند امام احمد بن حنبل کے حوالے سے اہل علم میں اس کی شناخت موجود ہے۔ یہ چند ایک بنیادی باتیں تھیں ان 4 مکاتب فقہ کے بارے میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔